السلام علیکم، پروگرام تکرار کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ملک کی سیاست میں اس وقت ہلچل ہے اور گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ جب بھی بات پنجاب کی ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی سیاست کے گرد پورے ملک کی سیاست اس وقت دیکھی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے یعنی کہ پنجاب میں تبدیلی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ حال ہی میں جو لندن میں ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان، اس ملاقات کے بعد اب اتحادی حکومت نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی تبدیل کر لی ہے اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ سے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مریم نواز نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پنجاب حکومت جانے والی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پنجاب حکومت ایک عدالتی اور ناجائز حکومت ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل کہ پنجاب حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے۔ انہی معاملات پر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے عالیہ حمزہ صاحبہ نے، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے، اور معروف تجزیہ کار عمار مسعود صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں قادر مندوخیل صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ سر، آپ کا دل نہیں بھرا؟ وفاقی حکومت تو آپ نے چھین لی، چلے پنجاب ان کے پاس آ ہی گیا تھا، تو اب آپ پنجاب ان سے چھیننے کی تیاری میں ہیں۔ یہ سب کر کے کیا آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ پنجاب تو ہمارا تھا، ایک عدالتی حکم کے ذریعے ہم سے چھینا گیا۔ آپ کے سامنے کی بات ہے، ہمارا تھا، حمزہ شہباز ہمارا وزیر اعلیٰ تھا، اور پھر جس طرح رات کو چھلانگ لگا کے سپریم کورٹ کے دیواریں پھلانگ کر کے ان کے لوگ گھس گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسسٹنٹ رجسٹرار وہاں پہنچا۔ جب اس نے پوچھا درخواست کدھر ہے، ابھی درخواست ٹائپ ہو رہی ہے، تو درخواست ٹائپ ہونے سے پہلے دیواریں پھلانگ کر یہ بینچ کے، اور پھر جس طرح وہاں میں وکیلوں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے عدالت کے ذریعے ہم سے چھینا، ہم عوام کے ذریعے ان سے چھینیں گے۔ جو لوگوں نے جھوٹ بولا تھا کہ 40 وزیر بنائیں گے، جو 40 ایم پی ہے وہ سارے ناراض ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی 176 میں سے 150 لوگ موجود ہیں، تو اسے تو کلیئر کٹ میسج چلا گیا ہے کہ لوگ ناراض ہیں، جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ اور اسے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، جب یہ جو میں ان کی 155 سیٹیں تھی، ہمارے 162 تھی، اور ان کے پاس جب یہ باقی پارٹی والے چاہے کاف لیگ ہو، باپ پارٹی ہو یا دوسری پارٹی آ گئے تھے، مینگل صاحب کی پارٹی، ان کے ساتھ انہوں نے وعدے کیا ہے، وہ وعدے انہوں نے نہیں توڑ دیے۔ وہ 17 لوگ جو تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، تو امریکہ کی سازش ہو گئی ہے۔ تو ابھی سے یہ پی ٹی آئی والے طے کر دے کہ پنجاب کی حکومت کون سا ملک سازش کرے گا، کوئی چائنا، کوئی جاپان، کوئی تھائی لینڈ ہی ڈھونڈ لے تاکہ اس کی سازش ہو۔ یہ ہے، ہم جمہوریت پہ یقین رکھنے والے، اعداد و شمار کی جنگ ہے۔ اعداد و شمار ان کے پاس ہے تو ان کا وزیر اعلیٰ، اعداد و شمار ہمارے پاس ہے تو ہمارا وزیر اعلیٰ، ہمارا وزیر اعظم، سمپل سی بات ہے۔ لیکن الزام تو اعداد و شمار کے حوالے سے نہیں لگ رہا ہے، الزام لگ رہا ہے کہ لوگ خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، فون کال چل رہی ہیں، یہ کون کروا رہا ہے؟ اچھا، اب مجھے بات بتاؤ، فون کال اگر کر لیے تو تھوڑا سا بندہ اپنے آپ کو بڑا غیرت مند کہتا ہے تو نام لے لے۔ اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں، عالیہ صاحبہ دوسری چینل بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو بابا راوان، فواد چودھری، یہ بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ سائبر کرائم کے تحت درخواست دے کہ ایف آئی آر کاٹ دے، گرفتار کرا دے۔ کون لوگ کرے؟ فون ٹیپ کرنا تو یا فون ٹریس کرنا آج کل مشکل کام تو نہیں ہے، بھلے ان نون کال سے وہ پتہ چل جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ ایکس ہے، وائی ہے اور ایکس ہے، بھائی وہ نام بتا دو۔ اتنے ڈرپوک آدمی ہو، نام لینے سے بھی آپ ڈرتے ہو، وہ بڑکے مار رہے ہو، الٹا اس کو دھمکی دو، اور بھائی دھمکی تو چھوڑو، پہلے تو ایف آئی آر کاٹ دو، اور اگر آپ کے پاس وکیل نہیں ہے میرے پاس ہے جو میں ایف آئی آر کٹوا کے دیتا ہوں آپ کو، پیسے بھی نہیں لوں گا آپ سے۔ سوال یہ ہے، بندہ اپنے آپ کو غیرت مند کرتا ہے، بڑکے مارتا ہے، تو وہ نام لینا بھی سیکھے، یہ بھی بتا دے کہ وہ فلان بھی نہیں کیا ہے۔ آپ چکوال میں بیٹھ کچھ کرو، 4 دن پہلے آپ کی پنڈی میں ملاقات ہوئی، آپ کی ٹون چینج تھی، اس کے بعد آپ کو شاید نہ ہو گیا تو آپ کی ٹون چینج ہے۔ آج کل آپ کا فواد چودھری جو اس کے بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ مجھے لگ رہا ہے، اس کی بھی باتیں عجیب سی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے تھی، یہ گیٹ نمبر 4 کے دروازہ کھلنے والے شیخ رشید اور فواد چودھری
قریشی اور یہ شاہ محمود قریشی یہ سارے آپ سے بھاگنے والا ہے. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں, جب یہ شاہ فرمان ہو گیا اسد عمروں کو اور خود پرویز خٹک نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے, اور پھر عمران خان نیازی صاحب نے پابندی لگا لی ہے اور انچارج بنا لیے میرے بغیر کوئی کم, کیونکہ ان کو پتا ہے مجھے مائنس کر کے یہ بنیں گے پی ٹی آئی کے سربراہ. یہ ریس لگا ہوا ہے, اور انچارج کس کو بنا دی؟ شیریں مزاری کو بنا دی, جس کی اپنی بیٹی قابو میں نہیں ہے, جو اپنی بیٹی اس کے خلاف وہ باتیں کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ گالی بھی دے دیں گے, یہ الزام بھی لگائیں گے, دھمکی بھی دیں گے, حکومت وہ اپنی بچا پائیں گے یا نہیں؟ یہی شخص ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے انہوں نے, اور 40 کے قریب وزیر ہے جو لوگ ایم پی ہے جن کو نے کہا وزیر بنائیں گے, ان کو نہیں بنایا. اور ابھی 2 دن پہلے میٹنگ میں 176 کے بجان 150 لوگ موجود تھے, تو یہ لوگ تو خود ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جیسے وفاقی حکومت سے چھوڑ کے جائے. اس میں ہمارا کیا لینا دینا, اس میں امریکہ کا کیا تعلق؟ یہ میرے خیال میں کوئی تائیوان اور جاپان کا کوئی سازش لگے گا, مجھے لگتا ہے. اب ٹھیک ہو گیا عمار مسعود صاحب, یہ تو ہم نے امریکی سازش سنی تھی, لیکن تائیوان, جاپان اور پتہ نہیں کون کون سی سازشوں کا ذکر ہو گیا ہے. ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن ہی تو مانگے ہیں, لیکن اس کے باوجود الزام یہ لگ رہا ہے کہ صرف الیکشن مانگنے پر ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. یہ کوئی انصاف کی بات ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ عمران خان فوری الیکشن چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تعیناتی ہونی ہے, اس کا اختیار انہیں مل جائے. فرض کیجئے کہ آج کسی وجہ سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائے اور وہ اس تعیناتی کا اختیار انہیں مل جائے, عمران خان 100 سال تک الیکشن کا نام نہیں لیں گے. تو الیکشن بہانا مجھے لگتا ہے, اور اس کا تعلق جو ہے کسی اور سلسلے سے ہے. وہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے, کیونکہ ماضی میں ان کی تمام خواہشیں پوری ہوتی رہی ہیں, اس لیے انہیں بہت برا سا لگ رہا ہے کہ وہ یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو رہی. ماضی میں تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح چیزیں ان کے لیے مینیج کی گئی ہیں اور کس طرح مینیج کی گئی ہیں, تو وہ صورتحال اب نہیں رہی. ایک طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بھی بنا رہے ہیں, دوسری طرف ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اور جو ملاقاتوں کا احوال ہمیں پتہ چلا ہے جس حد تک, اور ذرائع کے ذریعے سے پتہ چلا ہے, حتمی اور اٹل بات میں نہیں کر رہا, اس میں یہی پتہ چلا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو یہ بہت شکوہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے حکومت سے نکال دیا, آپ لوگوں نے جو ہے میرا ساتھ نہیں دیا. تو وہاں پر بڑا کلیئر جواب ملا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو انہوں نے نہیں گرایا, انہوں نے سہارا دے کے رکھا تھا 3.25 سال, وہ سہارا ہٹا لیا, اس لیے کہ آگے کب تک وہ بقول پرویز الہی ان کے اپنے وزیر اعلیٰ ہیں, کب تک نیپیاں بدلتے رہیں گے. لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشنز نہیں کروائیں گے تو پھر میں زبردستی الیکشن کرواؤں گا. تو یہ زبردستی الیکشن کس طرح سے ہو سکتی ہیں اور کیا پاسبل ہیں یہ؟ اچھا, یہ پہلی کوشش نہیں ہے. آپ کو پتا ہے 2014 میں بھی اس طرح کا ایک دھرنا کیا گیا تھا. اب عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں, پوزیشن یہ ہے اتحادیوں کو ناراض کر چکے ہیں, پنجاب میں ان کے لوگ ناراض ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لڑائی لے چکے ہیں. عوام بھی کنفیوز ہے, کبھی وہ ہے کہ وہ انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھیں. تو اس طرح الیکشن نہیں ہو سکتے. دیکھیے, فرض کیجئے کہ عمران خان صاحب کے پاس آخری پتہ یہی ہے کہ ایک لشکر آئے اور اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دیں. توقع کی جا رہی ہے 15-20 ہزار لوگ اگر عمران خان صاحب نے اکٹھے کر دیے تو 15-20 ہزار لوگ بہت ہوتے ہیں. اور لیکن فرض کیجئے کہ اگر یہ 15-20 ہزار کے بجائے 50 لاکھ افراد آ جاتے ہیں, سارے شہر پر قبضہ کر لیتے ہیں, اور پی ٹی وی, پارلیمان, قومی اسمبلی, سینٹ, عدالتوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اس سب کے باوجود وزیر اعظم. لیکن عمار صاحب پاور تو ہے نا ان کے پاس, اسٹریٹ پاور ہے, عوام کی پاور ہے, اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور 8-8 گھنٹوں میں 14 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں. ایسا کوئی اور لیڈر تو نہیں ہے نا, اتنی پاپولیرٹی کسی کی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں جو دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کا کچھ ان کو رسپانس بھی مل رہا ہے؟ پھر میرا نہیں خیال رسپانس کا انہوں نے سوچا تھا. ان 2 میٹنگز کے حوالے سے جن کے بارے میں بین گفتگو ہو رہی ہے, وہاں سے انہیں کوئی اچھا رسپانس نہیں لیا. وہ دوبارہ عمران خان کو گود لینے کو تیار نہیں ہے, اور اس میں قصور عمران خان کا اپنا ہی ہے. اور اگر وہ کچھ اس ملک میں بہتری کر لیتے تو
چیزیں اس طرح نہ ہوتی. فرق یہ پاکستان کا گروتھ ریٹ عمران خان کے دور میں 7 پہ ہو جاتا ہے، یا پاکستان میں اکانومی ترقی کر لیتی، لوگوں کو روزگار ملتا اور غربت کم ہو جاتی، تو کسی کو جمہوریت کا درد نہیں اٹھ رہا تھا. سب لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا تھا، لیکن انہوں نے صورتحال ایسی کر دی کہ وہ خود جو لانے والے ہیں وہ خود بھی بہت شرمسار ہو رہے ہیں کہ اس شخص نے کیا کر دیا. ٹھیک ہو گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ، میں آپ کی جانب آؤں گا. جیسے کہ عمار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو الیکشنز کی کوئی خاص جلدی نہیں ہے، وہ تو جلدی ہے کسی اور چیز کی جلدی تھی انہیں، اور معصوم سے ان کی خواہشیں تھیں، اگر وہ پوری نہیں ہوئیں تو اب ایسے وہ باہر نکلیں گے، لانگ مارچ کریں گے، احتجاج کریں گے، یا پھر ملک میں پھر انتشار پیدا ہوگا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. میں قادر صاحب کو تو سن نہیں سکی، عمار صاحب کو میں نے سن لیا ہے، تو میں ذرا جواب دے دوں بڑی اچھی طرح سے اس ساری بات کا کہ ہماری معصومانہ خواہش کیا اور اس معصومانہ خواہش کو یہ کس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے. اور میں بصد احترام، اگر آپ میری آواز کو میوٹ نہ کریں تو میں ڈائریکٹلی اداروں کو اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے، کیا نئے آرمی چیف کا فیصلہ مفرور سے کرانے والوں پر میں کس کا گریبان پکڑوں؟ پہلا مفرور نواز شریف، سزا یافتہ مفرور شہباز شریف، میگا کرپشن کے مقدمات اسحاق ڈار مفرور، سلمان شہباز مفرور. اچھا، پھر میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مفروروں کی بیٹھک میں ان کے مورال پہ کیا فرق پڑے گا؟ پھر میں بصد احترام جس کے دماغ کو خون پہنچانے والی شریان کا 80% بند ہے، وہ سزا یافتہ عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیے، کیا یہ گورنمنٹ آپ کو غیر قانونی لگتی ہے، غیر آئینی لگتی ہے؟ یہ لوگ صرف ایک سیکنڈ آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، اس کو صرف تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں. کیا یہ گورنمنٹ غیر قانونی ہے؟ کیا وزیر اعظم، کیا آئین میں کچھ ایسا درج ہے کہ وزیر اعظم آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کر سکتے؟ اگر انہوں نے نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ میں یہی آپ ہماری رہنمائی فرما دینا تھوڑی سی. اتنی لمبی چوڑی جو میں نے باتیں کی ہیں، اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ شاید وہ جاگ جائے اور ان کا غصہ بھی جاگ جائے اور ان کو یہ فیصلہ مفروروں کی بیٹھک میں ہونے لگا ہے، اور عوام کا غصہ اور عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا غصہ صرف اتنی سی بات کے اوپر ہے. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے کہ آفیشیل میٹنگز کے اندر مفروروں کا، اشتہاریوں کا، ایبسکونڈر کا جو بھگوڑے ہیں ملک کے. اچھا عالیہ صاحبہ، ویسے یہ بتائیے گا، چند دن پہلے تک تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ان کا معاملہ ہے، وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں، تو اچانک سے ان کی سوچ میں کیسے تبدیلی ہو گئی کہ ان کو پھر یاد ایک میرٹ کی بات آ گئی؟ میں بار میں نے ایک ہی بات کی ہے، جس بات کو ان کے اپنے وفاقی وزیر انڈوس کر رہے ہیں. میں بار یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا مفروروں کو ہمارے ملک کی سب سے بڑے ادارے کے سربراہ کا، جو واحد اسلامی ایٹامک پاور ہے، اس کے سربراہ کی تقرری کا حق دینا چاہیے؟ میرا تو سوال، میرے خیال میں تو پورے 22 کروڑ عوام کا یہ سوال ہے. یہاں پر ہم پھر بات کرتے ہیں، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے، اور یہ وزیر اعظم کے حلف کی بھی پاسداری کی بات نہیں ہے، یہ ہماری معصومانہ خواہش ہے. اور اس سے تو میرا یہ خیال ہے کہ شہیدوں کا مورال بھی اپ ہوگا، اس فوج کا امیج بھی بہتر ہوگا، جو آنے والا سربراہ ہے. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر الیکشنز ہوتے ہیں ایک لمحے کے لیے، اگر مفرور ایک سیکنڈ آپ جس چیز کو لے رہے، میں بار نواز شریف کی طرف، اسحاق ڈار کی طرف، سلمان شہباز کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، اور میں وزیر اعظم کو بھی اس بات کے اوپر وہ کر رہی ہوں کہ کیا آپ کا حلف آپ کو اجازت دیتا ہے؟ اگر آپ وزیر اعظم کو، میں تو کہتی ہوں ان پہ فرد جرم عائد ہونا ہے، بے شک انہی ملزموں اور مجرموں کی لسٹ میں شامل کر لیں. اچھا اب میرا سوال بھی لے لیجئے، اتنا سادہ سا ہے، موقع دیجئے گا. عالیہ صاحبہ یہ بتائیے، اگر الیکشنز ہوتے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب چلیں جی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں یا بلاول پرائم منسٹر بن جاتا ہے، تو اگر پھر یہی مرحلہ آتا ہے ایک اہم تعیناتی کا، تو آپ کے خیال میں وہ تعیناتی انہیں کرنی چاہیے یا ان کو آئینی حق ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیں اگین میں نے اتنی لمبی چوڑی جو بات کی ہے، پھر وہ لندن جائیں گے، اگر وہ لندن سے فیصلہ کرانے جائیں گے تو ہم پھر ان کے اگینسٹ یہی بات کریں گے، کیونکہ جس بندے کے پاس وہ مشاورت کے لیے جا رہے ہیں، جہاں پر میرے ملک کے فیصلے کروانے پڑے، وہ میرے ملک کے آئین اور قانون کے لحاظ سے ایک ایبسکونڈر ہے، وہ میرے ملک اور قوم سے بھاگا ہوا ہے، وہ اشتہاری ہے، وہ علاج کے بہانے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ قادر مندوخیل صاحب، ایک اور لاسٹ بات، صرف ایک لاسٹ بات کرنے دیجیے گا، آگے چلے جائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں گود لیا ہوا تھا، تو کیا ہمیں گود سے اتار کر انہوں نے مفروروں، لٹیروں، منی لانڈرز، یہاں پر جو آج کے ہیکرز ہیں، پاپڑ والے، فالودہ والے، سب کو گود لے لیا؟ کیا امیج رہ گیا میرے ملک کا یہاں پر؟ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ قادر مندوخیل صاحب آپ بھی بتائیے۔ ایک منٹ بھائی، جی عمار صاحب، صرف یہ بات کلیئر کر دیں، یہ میں نے نہیں کہا، پرویز الہی صاحب نے کہا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیے، جیسے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہی کہہ رہی ہیں کہ جو مرضی آج الیکشن ہو کے بھی اگر آپ آ جاتے ہیں تو ان کو منظور نہیں ہے، آپ اگر ان کو منظور نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا آپشن ہے پھر؟ دیکھیں پہلی بات تو عوام یہ 22 کروڑ کی باتیں کر رہا ہے، 22 کروڑ میں 68% لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیے موجودہ حکومت کو، نمبر ایک بات۔ دوسری بات عمار صاحب کو بھی میں خدمت میں عرض کروں کہ جو آرمی چیف کا جو تعیناتی ہے، ابھی 2 سال پہلے 2019 میں جب آرمی ایکٹ کے تحت ترامیم کا بل پیش کیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں، اس میں یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ اس کا اختیار پرائم منسٹر کو ہوگا، اور پرائم منسٹر پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دی ہے، نون لیگ نے بھی ووٹ دی ہے، اور یقیناً ہم نے یہ کہا کہ جو پرائم منسٹر وقت کا وہ کرے گا۔ آج وہ اپنی اس بات سے بھی، پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے جب وہ ایکسٹینشن کا لیٹر باگے جب یہ سپریم کورٹ گئے اپنی لیٹر پیڈ پہ، عمران خان کے لیٹر پیڈ پہ، تو سپریم کورٹ نے اس کو واپس کر دیا کہ بابا آپ یہ ورڈنگ صحیح کرو۔ پھر یہ ورڈنگ صحیح کر کے پھر باگا آیا تو سپریم کورٹ نے بولا بابا آپ کون ہوتے ہوئے دینے والا، یہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کرے گا۔ یعنی خوش آمدی میں، بوٹ پالش چمچگری میں یہ شخص اپنی لیٹر پیڈ پہ آرمی چیف باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورا تاریخ گواہ ہے۔ اور پھر اگر ان کو اتنی شوق تھا وہ پھر اس کے اثر ایک اور امینڈمنٹ کر دیتے کہ پرائم منسٹر اگر پاکستان کا عمران خان ہوگا تو جا کے وہ ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پاکستانی ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو بات یہ کر رہی ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ پرائم منسٹر کا آرمی چیف کا اگر اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن اگر موجودہ حکومت کریں گے، پیپلز پارٹی یا نون لیگ کرے گی تو وہ محب وطن نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بتاؤ پچھلے 35 سال میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپوائنٹمنٹ کیے یا ایکسٹینشن کیے، خود اداروں کے اوپر اس نے ایک سوالیہ نشان ڈال دیا۔ پھر میں اگلا سوال آپ کے سامنے کروں کہ اگر پیپلز پارٹی یا موجودہ وزیر اعظم آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ کرے گا تو 4 جو موسٹ سینئر لوگ ہیں ان میں سے کرے گا، کوئی لڑکانہ کا جیالے یا کراچی بنگے ٹاؤن کے جیالے یا لاہور کے کسی مسلم لیگی کو نہیں بنائیں گے، انہی 4 میں سے لیں گے۔ اب انہی 4 میں سے اگر عمران خان اپوائنٹمنٹ کرے گا تو محب وطن ہے، اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کرے گا تو ہی محب وطن ہے۔ او بابا کون سی ملک میں کون سے چورن بیچ رہا ہو، کچھ تو عقل والی بات۔ ٹھیک ہو گیا قادر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آپ نے تو سوالات کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے۔ میں حمزہ صاحبہ سے وہ تمام سوالات جو آپ نے پوچھے ہیں ان کے جوابات ہم لیں گے، لیکن یہاں پر لیں گے پہلے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بارہا اس بات کی طرف اشارہ دے چکے ہیں کہ پنجاب کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھمکیوں کی کالز آ رہی ہیں اور لوگوں کو خریدنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب روز جلسے بھی کر رہے ہیں، دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں، اور اس بات کا انہیں یقین بھی ہے کہ شاید جو ہے وہ وفاقی حکومت کو اس بات پر وہ قائل کر سکیں، دباؤ کی بیس پر نئے الیکشنز حاصل کر سکیں، لیکن اس بات کا خدشہ انہیں کیوں ہے کہ پنجاب کی حکومت جانے والی ہے؟ عالیہ حمزہ صاحبہ، فیکٹس یہ ہیں کہ آپ کے جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اگر 20-25 لوگ غیر حاضر تھے، یا اگر وہ آپ لوگوں سے ناراض ہیں تو ان کی ناراضگیاں دور کریں، ان سے بات کریں، تو اس میں ایکس وائی کا نام لے کے اس طرح کے الزامات لگانے کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلے تو میں ان کی ذرا قادر مندوخیل صاحب کی بات کا جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا ایکسٹینشن اور اس کی ساری بات کی، تو مجھے بتا دے چمچا گیری تب کون کر رہا تھا؟
کون کنگھی شنگھی کر کے سوٹ بوٹ پہن کے لائن میں لگ کے بلوں کے گھر جا رہا تھا ایکسٹینشن کے لیے، وہ بھی ذرا بتا دیں۔ پھر انہوں نے کہا میں صرف اتنی بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں جو ایبسکونڈرز ہیں، جو مجرم ہیں، جو ملزم ہیں، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں، اگر وہ ملک کے معاملات باہر جا کے کسی سے طے کریں تو انہیں ان پر کیا اعتراض ہے؟ یہ تو ان کو تو اس پر پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ملک کی توہین ہے، ادارے کی توہین ہے، ادارے کے سربراہ کی توہین، عوام کی توہین ہے۔ کیونکہ آج تک، اور پھر ایک اور بات یاد کرا دوں، 5 چیف آف آرمی سٹاف لگائے تھے نواز شریف نے میرا بندہ کہہ کے، کسی کو بعد میں BMW پیش کر رہے تھے، کسی کو کسی طرح سے رشوتیں دے رہے تھے کہ میری کرپشن کے کیسز سے جان چھڑواؤ۔ یہی ایک ڈر ہے ہمیں، اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ دوسری بات ہے، ہم تو عوام کے لوگ تھے، عوام میں ہی چلے گئے اور اب بھی کہہ رہے ہیں عوام میں جا کر فیصلہ کرتے، جو 22 کروڑ عوام کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ اب یہ جو آپ بات کریں، نہ ہم سے کوئی ناراض ہے، نہ ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جو سندھ ہاؤس کی منڈی لگی تھی، یہ جو سندھ ہاؤس کے اندر جو ایپیسوڈ ہوا تھا، دوبارہ یہ پنجاب کے اندر اس ایپیسوڈ کو ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، جہاں پر سیلاب زدگان کے پیسے جو ہیں وہ ہیکرز کی جیب میں چلے جائیں۔ اب وہ ہیکرز آصف علی زرداری ہے، بلاول زرداری ہے، یا ان کی پارٹی کے ان دونوں کے کوئی فرنٹ مینز ہیں، تو ہم تو صرف اتنا سوال کریں کہ سیلاب زدگان کے پیسے کو پنجاب کے اندر منڈی لگانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کے پیسے کو، یہ جو نیو یارک کا ٹرپ ہے، ایک 9 لاکھ روپے یومیہ کے اوپر وزیر خارجہ رکا ہوا ہے، ایک 10 لاکھ روپے یومیہ کے اوپر وزیر خارجہ رکا ہے، اور یہاں پر سندھ کی عوام بلک رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ پنجاب میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ تو کہتے تھے میری تو طبیعت اتنی خراب ہے، میں تو ریلیف کے کام کر نہیں سکتا۔ وہاں پر وہ دوڑے گئے ہیں ملکہ برطانیہ کی جو ہے وہ وہاں پر تعزیت کرنے کے لیے، ایک بھاگا گیا، ایک یہاں پر آ کر ان کے لیے تعزیتی خط لکھ رہے۔ ہم صرف اتنی بات کریں، عوام تکلیف کے اندر ہے، اکانومی ڈوب رہی ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، 1 روپیہ تک تو ان سے سنبھل نہیں رہا، آٹے کی قیمتیں ان سے سنبھل نہیں رہی، پیراسیٹامول کی گولی ان سے سنبھل نہیں رہی ہے، یہاں پر عوام بل لے کر آگ لگا رہی ہے۔ کوئی آپ دیکھیں آج آیا ہے کہ پورے خاندان نے ان کے بلوں کے پیچھے اپنے آپ کو آگ لگا لیا۔ یہ پنجاب گرانے کے چکر میں، یہ کس چکر میں ملک پورا برباد کر کے ان کو سکون آئے گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ عمار مسعود صاحب، جتنے مسائل عالیہ حمزہ صاحبہ نے گنوائے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ان مسائل کے ایک ہی حل ہے، الیکشن کروا دیے جائیں، اور ان کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ عوام کی مشکلات تھوڑی کم ہو جائیں گی۔ تو آپ بتائیں الیکشن ہو بھی سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، اور کیا یہی ہے پھر سلوشن جس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں؟ نہیں، الیکشن تو نہیں چاہیے انہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، الیکشن صرف ایک بہانہ ہے، اصل چیز کچھ اور چاہیے۔ اور وہی آپ دیکھ لیجئے کہ گفتگو کا موضوع بھی سارا وہی بن رہا ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کے پاس وہ اختیار آ جائے تو پھر الیکشن کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو یہ اٹ از ویری آبویس کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا جو اس پروگرام میں گفتگو ہوئی، تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے، اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہانی آ گئی کہ میرٹ ہونا چاہیے، میرٹ، 5 بندے ہیں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں اور یا عمران خان ہو، وہ 5 بندوں کے نام آئیں گے جو سینئر لوگ ہیں، اس میں سے ایک کسی کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو اس میں میرٹ ہوگا، اور وہ سارے جو ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے قابل لوگ ہی ہوں گے، ظاہر ہے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ تو اس میں ایک البتہ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے کیوں مشورہ کیا گیا اور ان کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی، میں بہت زیادہ ایگری نہیں کرتا اس سے، اس لیے کہ نواز شریف کے اوپر عدالتوں میں کرپشن کا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا۔ الزامات بہت لگے، ٹی وی میڈیا نے بہت لگائے، اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بیس پہ ان کو نکالا گیا۔ اور اگر صرف الزامات کی بیس پہ جانا ہے تو عمران خان پہ الزامات کم ہیں، توشہ خانہ کیس اٹھا لیں، پروو نہیں ہوئے ابھی تک، لیکن توشہ خانہ اٹھا لیں، فارن فنڈنگ اٹھا لیں، دہشت گردی اٹھا لیں، سرکاری اہلکاروں کو دھمکیاں دینا، 13-14 کیسز یہاں اسلام آباد۔ لیکن عمار مسعود صاحب، اگر میرٹ کی جو آپ نے بات کی ہے
تو عمران خان صاحب کی اگر حکومت کے 3-4 سال جو بھی ہم دیکھیں، کیا انہوں نے میرٹ کی کوئی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں؟ پنجاب میں کیا عثمان بزدار صاحب کو میرٹ پر لگایا گیا؟ کیا 4 چیف سیکرٹریز جو ہیں میرٹ پر چینج کیے گئے؟ 6 آئی جیز میرٹ پر چینج کیے گئے؟ اسد عمر صاحب کو وزارت خزانہ دی گئی، واپس لے لی گئی، حفیظ شیخ صاحب کو دی گئی، ان سے واپس لے لی گئی۔ تو میرٹ کا کیا میکنزم کیا ہے ان کا؟ کیا میرٹ کی ایسی اعلیٰ مثال قائم کی ہے جو اب مطالبہ بڑا ہو رہا ہے؟ عمران، آپ نے میرا پسندیدہ سوال کیا ہے، یہ جو میرٹ کا لیکن عالیہ صاحبہ کو یہ سوال پسند نہیں آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرٹ کا نعرہ لگا، میں نے نہیں کیا، آپ نے کیا۔ میرٹ کا نعرہ لگانا اور میرٹ قائم رکھنا بہت مختلف چیزیں ہیں۔ مثلا عثمان بزدار صاحب کو ہم جانتے ہیں 2 جملے نہیں بول سکتے تھے، اور شہباز گل وغیرہ ان کو اور فیاض چوہان جس طرح ان کو ٹریٹ کرتے تھے وہ وزیر اعلیٰ نہیں لگتے تھے۔ انہوں نے کوئی فائل سائن کی، میں بالکل سچے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی فائل سائن کرنی تھی تو فائل انگریزی میں ہوتی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پھر ڈکشنری منگواتے تھے، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے، 15 دن لگ جاتے تھے ایک فائل پہ دستخط کرنے کے لیے۔ ایسے وزیر اعلیٰ جو آج تک کسی ہمیں جلسے میں خطاب کرتے نہیں، وسیم اکرم پلس تھے اس لیے خطاب کرتے نہیں نظر آئے، کوئی آج تک ان کا انٹرویو نہیں ہم نے سنا۔ پھر مثلا اور بہت ساری مثالیں، مثلا فواد چودھری صاحب کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا۔ آپ کسی پروگرام میں فواد چودھری صاحب کو بلا لیں، ان سے کہیں جی کہ نیوٹن کا پہلا قانون بتا دیں، یا آئنسٹائن کے علاوہ 3 سائنسدانوں کے نام بتا دیں، وہ نہیں بتا سکیں گے۔ تو یہ کس طرح کی تعیناتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے اندر جس طرح ہوا، آئی جی پہ آئی جی بدلا گیا، تو میرٹ شیرٹ والی کہانی صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک خبر میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے عمران خان کی توجہ، اور یہ میں اتھینٹک خبر بتا رہا ہوں، رپورٹر سے کنفرم کر، وزیر اعلیٰ کے پی کے نے توجہ دلائی کہ ایک سابق وزیر کے پی کے میں بہت زیادہ کرپشن کر رہے ہیں اور وہ بعد میں ہمارے سر پہ آئے گی، کنٹرول نہیں ہوگی۔ اور عمران خان نے وہاں پر کہا کہ بھئی کرپشن کی تو خیر ہے لیکن یہ بندہ میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ تو میرٹ ہے۔ ویسے میں بتا دوں یہ وہی سابق وزیر تھے جو شہد کی بوتلوں کے حوالے سے بہت معروف تھے۔ یہ درست خبریں، عمار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اور عثمان بزدار جو آپ نے ذکر کیا، یہ وہی عثمان بزدار ہے جو کہ وسیم اکرم پلس عمران خان صاحب ان کو کہتے رہے، اور تمام اختلافات کے باوجود جو کہ پارٹی میں ان کو بڑی سیٹ دینے کے حوالے سے تھے، عمران خان صاحب نے تمام ناراضگیاں مول لیں اور ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی کہ آدھے پاکستان کا وزیر اعلیٰ لگایا۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر لینی ہے مجھے ایک چھوٹی سی بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اتحادی حکومت کی اب یہی کوشش ہے کہ وفاق کے بعد اب پنجاب پر بھی اپنا قبضہ کیا جائے۔ تو قادر مندوخیل صاحب، وفاق میں جب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے اتحادیوں کی، تو کیا تو کچھ بھی نہیں اور چیزیں کنٹرول سے باہر ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12-13 جماعتوں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، 70 لوگوں کی کابینہ بن گئی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس گورنمنٹ کے بعد، اور کیا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے سر اب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کوئی 70 لوگوں کی کابینہ نہیں ہے۔ یہ جو تقریباً 20-25 معاون خصوصی لی ہے، یہ معاون خصوصی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات، نہ اس کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہے، کوئی 1,00,000-1,25,00,000 روپے تنخواہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے وہ میری تنخواہ 1,60,000 ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جب میں وکالت کرتا تھا تو اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ پیسے کماتا۔ تو سر کیا پھر اتحادیوں کو خوش کیا جا رہا ہے اس میں؟ نہیں، میں ایک چیز بتاؤں، ظاہری بات ہے کولیشن گورنمنٹ ہے، ہر پارٹی کی نمائندگی آپ کو چاہیے حکومت، تو اس کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ عوام کو بھی تھوڑا سا خوش کریں، ان کو بھی تھوڑا سا ریلیف دیں، جس طرح سے اکوموڈیٹ اتحادیوں کو کیا جا رہا ہے، مہنگائی کچھ کم ہو، پیٹرول کچھ کم ہو، بجلی قیمتیں کم ہو۔ جی اسی طرح پا رہا ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا تھا اس کے لیے مہنگائی کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ کرسی سے اس کو کان سے پکڑ کے آئین کے آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت اس کو کان سے پکڑ کے اسمبلی سے باہر پھینکا، تو یہ شخص کہہ رہے تھے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستان جو ہے سری لنکا بن جائے گا۔ ہم اس وقت حیران تھے کہ یار یہ بول کیا رہے ہیں،
پتہ چلا کہ IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے اس معاہدے کی پاسداری اس نے توڑ دی ہے. جب بلاول بھٹو صاحب نے لانگ مارچ شروع کی، کراچی سے ہم روانہ ہو گیا، ہم ابھی حیدرآباد نہیں پہنچے، 2 دن بعد اس نے اوگرا کی سمری 8 روپے بڑھانی کی تھی، اس کو بھی کاٹ دیے، 10 روپے مزید کم کر دیے. تو IMF ناراض ہو گیا. IMF نے معاہدہ کیا تھا حکومت پاکستان سے، ریاست سے، عمران نیازی یا شہباز شریف سے نہیں کرتے معاہدے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ جب اس کے بعد جا کے IMF کی شرائط ہم نے ماننا شروع کر دی، یقیناً پچھلی حکومت نے کی ہے، تو آپ کو یاد ہے ان کی وہ جو چیٹر میں کہتا ہوں وزیر خزانہ جس نے جعلی بینک بنا کے فراڈیا نے، اور پھر وہ بینک اس کی کرپٹ ہو گئی ہے، میں شوکت ترین کی بات کروں، اس فراڈیا نے وہ جو پختونخوا کا وزیر خزانہ اور پنجاب کے خزانہ کو ٹیلی فون آپ کے سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ اس کو پنجاب ہم وصول نہیں کریں گے. صرف ایک دن پہلے منڈے کو معاہدہ ہونے تھا IMF سے، اور سیٹرڈے کو اس نے یہ بیان دیے. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ ملک دشمنی کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ ملک دشمن کیا ہوتا ہے؟ اس کی 4 کان ہوتے ہیں. غدار کیا ہوتا ہے؟ اس کی 4 کان ہوتا ہے. ایک شخص جو پاکستان کو ڈبونے کے لیے اور IMF کے معاہدہ پہلے خود توڑا، بعد میں جو مزید اس کو تھریٹ کیے. آپ مجھے بتاؤ اس کے علاوہ دہشت گردی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک شخص گولیاں چلائے، ایک شخص بم بلاسٹ کر، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں. ایک شخص اگر پاکستان کی معاہدہ نہیں ہونے دے تو اس کو میں غدار نہیں کہوں گا، اس کو میں ملک دشمن نہیں کہوں گا، تو کیا کہوں گا؟ یہ سارے معاہدوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ملک کو، ہم نے ریاست بچانے کی قسم کھائی ہے. ہم نے ریاست بچایا، ہم نے اپنی سیاست، بڑا آسان تھا، ہم حکومت سے الگ ہو جاتے، الیکشن کا اعلان کر دیتے، اللہ خیر صلاح، لیکن ہم نے ریاست بچایا. جس طرح اس نے ناپاک عزائم تھے پاکستان سری لنکا بن جائے گا اور ان کی منہ میں خاک پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ عزائم تو اس کے سامنے اس ٹیلی فون اس کی طرح سے آگے. لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات پہ یقین ہے، ہم نے ریاست بچایا. اب انشاءاللہ اپنی سیاست بھی بچائیں گے اور پاکستانی عوام کے لیے ریلی بھی کریں گے، کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اس ڈیفالٹ سے ہم نے بچا لیے. تو الحمدللہ ان کی طرح نہ کام کا، نہ کاج کا، دشمن اناج کا، یہ خیرات زکات پہ پالنے والا پورے خاندان عمران نیازی کا، ان سے بڑھ کے ہم پاکستان چلائیں گے، اسے بہتر چلائیں گے. اور پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو معاہدے کیے لوگ ٹوٹ کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس آ رہی ہے، وہ جلد پنجاب حکومت جو نا وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلے جائے. ویسے وہ کہتا ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو PTI کی تو حکومت ہے ہی نہیں ہے، اسی پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو ووٹ دیے، وہ ڈاکو کو لوگ اسے بھاگ رہے، وہ ہمارے پاس آ رہے. جس کو آپ کا پوائنٹ آ گیا، جس کو آپ ڈاکو کہہ رہے ہیں، آپ بھی اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کے چکر میں تھے، نہیں مانے تو اب وہ برے ہو گئے. میں عالیہ حمزہ صاحبہ سے بھی اس پہ ان کا جواب بھی لوں گا، لیکن فی الحال یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ویلکم بیک. مبینہ آڈیو کال کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے تھے اس میں FI نے شوکت ترین صاحب کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. تو عالیہ حمزہ صاحبہ، وہ کال تو یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی، سیاسی مفاد کے لیے اس حد تک چلے جانا، مجھے یقین ہے آپ اس کی مذمت کریں گی اور اس کو پسند نہیں کریں گی کہ جو انہوں نے کیا. کیا ایسے ہی ہے یا پھر اس دفعہ آپ کا ذہن بدل گیا ہے؟ عمران صاحب اب نہ صرف مجھے ان انٹرپٹڈ ٹائم دیجیے. میں آپ کو ان انٹرپٹڈ ٹائم دوں گا، آپ صرف پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. نہیں صرف ایک سوال کا جواب دے دیں. شوکت ترین صاحب نے جو کیا وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ میں لکھا ہوا ہے، میں اپنے پوائنٹس میں نہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ میرے بھی تو سوال کا جواب دے دیں نا. بھائی ایک سیکنڈ، شوکت ترین صاحب کی کال جو ہے وہ غلط ہے، انہوں نے غلط کیا. دیکھیں میری ایک بات سنیں، ملک کی سلامتی کے خلاف بھی کال تھی. کیا تھا اور ملک دشمنی کیا تھی؟ سن لیں، غلط کیا تھا اور ملک دشمنی کیا تھی؟ وہ تھی OIC کے اجلاس کے دوران دھرنے دینے کی دھمکی دینا. ملک دشمنی کیا تھی؟ جب FATF کا بل پاس ہو تو اس کے ٹکڑے کر کے واک آؤٹ کرنا. ملک دشمنی کیا تھی؟ کہ جب IMF کی ڈیل ہو رہی ہو اور آپ کو ڈیٹ ریلیف کی بات کرنی ہو اور اپنے سیلاب زدگان کے لیے آپ کو بات کر کے ریلیف لینا ہو تو آپ اس کو ملک دشمنی قرار دیں. ملک دشمنی وہ تھی جب اسٹیٹ بینک کے IMF کے لحاظ سے، شرائط کے لحاظ سے بات ہو رہی ہو تو آپ اسی اسٹیٹ بینک کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے تشبیہ دیں. ملک دشمنی تب تھی جب کشمیر پہ ریزولوشن پاس ہو رہا ہو اور آپ پروڈکشن آرڈر کی بھیک مانگ رہے ہو. ملک دشمنی تب تھی جب ہم FATF پر بات کر رہے ہو اور آپ آ کر
35 नकाती NRO मांग रही हूँ। ठीक है। अब आ जाए शौकत मेरे तरीन दूसरे भाई ने कहा, अमार मसूद साहब ने सिर्फ तो शौकत तरीन साहब का बीच में आ गया ना कि वो डेट रिलीफ मांग रहे थे, वो भी ये कह मुल्क रहे थे दुश्मनी कि मुझे थी KPK में या नहीं और थी? पंजाब में लोगों को सैलाब जदगान से बचाना है और हम आपसे जो आप हमारे बजट में सरप्लस मांग रहे हैं हम ठीक है। नहीं दे सकते। आप IMF से बात करके रिलीफ लें। जब हमने टाइम मेरे पास कम है जी, टाइम कम है। आलिया साहिबा मुझे आगे बढ़ना है। नहीं, अमार मसूद साहब के बात का जवाब देना है। क्यों मैंने बात का जवाब देना है? इसलिए कि इन्होंने मैरिट पर बात की, इन्होंने वसीम अकरम प्लस की बात की है, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इनका मैरिट क्या था। ये जिन लोगों की, ये दानिश्वर है, दानिश्वर होकर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हमने झूठी तनख्वाह के ऊपर, नवाज शरीफ अकामा के ऊपर ना अहल हुआ था और अकामा होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को ना। आलिया साहब आपका पॉइंट आ गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ जाते जाते मुझे ट्रिपल प्लस इन्होंने वो सिर्फ एक सेकेंड ट्रिपल प्लस को इन्होंने मुसल्लत कर दिया जो कभी थर्स्टी क्रॉ UN के जनरल। चलें जी, ठीक है। अमार मसूद साहब लग रहे होता तो उसके वक्त थोड़ा सा कम है, अगर आप प्रिसाइसली मुझे बता सके नहीं मुल्क दुश्मनी क्या है? मैं प्रिसाइसली उनको बताना चाहती हूँ असल में इनका मैरिट क्या है। इनका मैरिट है कि 100 अरब पे मरियम नवाज को लेकर आया जाए। इनका मैरिट है कि वजीर आजम बाप हो। चले अब उनको भी थोड़ा सा मौका दे दें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी अमार साहब, बनाया जाए जो वसीयत के ऊपर अमार साहब, ऐसे लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाए, खानदान दर अगर वो चुप होंगे तो मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए जाए तो इसकी इजाजत पढ़ना शुरू कर देती है। असेंबली में भी ये हाल था उसका। पसमानदा आलिया साहिबा मौका दीजिएगा। पसमानदा इलाके का एक आम बंदा हम यहाँ पर लाकर बिठाएंगे जो इनमें से किसी को बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि हम वही ब्लड प्रेशर ज़हनियत रखते हैं कि यहाँ पर जरदारी के बाद बिलावल आएगा, बिलावल के बाद आसफा आएगी और वहाँ पर शहबाज पानी पिला दे, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मरियम नवाज जवाब लीजिए कि गद्दार की अमार साहब शौकत अजीज की मुल्क गद्दार की चीटर की खड़ा होगा। ये दानिश्वर होते हैं तो हो, हम नहीं होने को। गद्दार चीटर शौकत तरीन की जवाब दी गई है। मैं जाती तौर पे इस सारी शौकत तरीन पे तो बात देते क्यों उनकी निजी कॉल को यहाँ पर क्यों उनकी निजी कॉल को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, पहले तो उसका जवाब देना। हाँ ये गुनाह है, उससे जो मुल्क गद्दारी की है, हम का खत्म हो चुका है। आलिया हमजा साहिबा, कादिर खान मनोकैल साहब, अमार मसूद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।